ایک جہاد وہ ہے جسے ہم جہاد اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹا جہاد، وہ ہے راہ خدا میں جا کے لڑنا، اور جہاد اکبر کہتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو اب یہ جو ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بمشکل ہے اس جہاد کے کہ جو بندہ تلواروں کے ساتھ جا کے لڑے۔ تو فرمایا کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ حقیقی جہاد کرنے سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ کسی پہلوان پر قابو پانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ اپنے آپ پر قابو پانا۔ تو اپنے آپ پر قابو پانا یہ مشکل ہے، اور کسی شخص کو اپنے قابو میں کر لینا یہ آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ جمع فرمائے گا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی وہ جنت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرشتے پوچھیں گے تم بہت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہو اور جنت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، تم کون ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ پکارنے والے نے کہا تھا کہ فضیلت والے کون لوگ ہیں، تو کہا ہم فضیلت والے ہیں۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا اور ہم معاف کر دیتے تھے، اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم بردباری سے کام لیتے تھے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا ہاں تم ہی فضیلت والے ہو اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یعنی تین چیزیں ان لوگوں نے گنوائی۔ پہلی چیز کیا کہا کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا ہم معاف کرتے تھے، اور جب ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا ہاں تم ہی جنت کے حقدار ہو اور تم ہی فضیلت والے ہو۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا تو وہ خاموش ہو گیا، تو آپ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے اکرمہ، اس شخص کی اگر کوئی حاجت ہے تو وہ پوری کر دو۔ تو اس شخص نے جب یہ سنا نا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ یعنی اس شخص نے جو ابن عباس کو برا بھلا کہا اپنی کسی حاجت کے پیش نظر، بعض دفعہ بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ اکتایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بس جو بھی اس کے سامنے آ گیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو کیا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے بھی جناب ابن عباس کو گالی دے دی بلا وجہ۔ تو آپ نے بجائے اس کو جواب دینے کے آپ نے ایک اور اپنے ساتھی کو بلایا، فرمایا اس کی کوئی حاجت ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، تم اس کی پریشانی دور کرو۔ اب جیسے آپ نے فرمایا تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا، تو اس کی کوئی حاجت تھی، کوئی پریشانی تھی، تبھی جا کے اس نے آپ کو معاذ اللہ گالی دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سزا دینی تھی، اس نے نشہ کیا تھا، کیونکہ نشہ کرنے والا شرابی اس کی 80 کوڑے سزا ہے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کو سزا دی جائے۔ تو اس نے جناب عمر فاروق کو گالی دے دی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے سزا نہیں دی۔ فرمایا کہ پہلے تو میں اس کو سزا دے رہا تھا شریعت والی سزا جو اللہ نے، اللہ اس کے رسول نے نافذ کیے، مگر اب اس نے مجھے دی گالی، تو میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جو اس پر سزا ہو وہ کہیں میری اپنی ذاتی دشمنی نہ آ جائے، یہ جو اس نے مجھے گالی دی ہے۔ تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جب ایک شخص کو آپ نے اٹھا کے نیچے پٹخا اور قریب تھا کہ آپ اس کی گردن کاٹ دیتے، تو اس شخص نے جناب علی المرتضیٰ پر تھوک دیا، آپ نیچے اتر گئے۔
اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کہ آپ نے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے میں اس سے لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، مگر جب اب اس نے مجھ پر تھوکا ہے تو کہیں اب اس کے اندر رب کی رضا میں میرا نفس نہ شامل ہو جائے، اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تو یہ ہیں صحابہ کرام اور ان کا رویہ. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں. صبر کرنا اور کسی کو معاف کرنا، یہ دو کام ہمت والے کاموں میں سے ہیں، اور یہ ہمت والے کام انہی کو نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہمت عطا فرمائی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے کسی کو گالی دی، تو جب گالی دی تو اس شخص نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، غصے کو پی گیا، یہاں تک کہ اس کو خود پسینہ پسینہ آ گیا. جس شخص نے دوسرے کو گالی دی، بجائے اس کے آپ اس کو جواب دیتے، آپ خاموش رہ گئے، اپنے غصہ پیا، اور اتنا غصہ پیا کہ آپ ان کو خود پسینہ پسینہ آ گیا. اللہ اکبر. آپ کھڑے ہوئے، وہ شخص اس نے اپنا پسینہ صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو جب وہ شخص جانے لگا تو جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس بندے نے اس آیت کی حقیقت کو جان لیا ہے، اس بندے نے اس آیت کی حقیقت کو جان لیا ہے. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اب یہ سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. حضور میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں. میں ان سے بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، میں ان سے بردباری کا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بتا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. اور حضور نے فرمایا جب تک تو اس بات پر قائم رہے گا اللہ کا ایک فرشتہ تیری ان کے مقابلے میں مدد کرتا رہے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے برا بھلا کر، آپ خاموش رہ گئے. اس نے پھر کہا، آپ خاموش. اس نے پھر کہا تو صدیق اکبر نے پلٹ کے اس کو جواب دے دیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا اے صدیق یہ تم نے کیا کر دیا؟ حضور نے فرمایا اے صدیق جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، مگر جب آپ نے جواب دیا وہ فرشتہ ہٹ گیا ہے، وہ فرشتہ ہٹ گیا ہے. تو فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے تو پھر اگر وہ کچھ کہتا ہے آپ خاموش رہیں، آپ کی طرف سے اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز فجر کی جماعت نہیں پڑھتا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں ایک مسجد کے امام کی شکایت لے کر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں شخص کی وجہ سے فجر کی نماز بجماعت نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ وہ نماز کو لمبا کر کے پڑھاتا ہے، نماز فجر کو وہ لمبا کر کے لمبی قرات کرتا ہے اور اس وجہ سے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں
حضور جب بھی واعظ و نصیحت کرتے نا تو دوران واعظ دوران نصیحت سرکار جلال میں آتے تھے، حضور جلال میں آتے تھے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں جس دن وہ شخص اس امام کی شکایت لے کر آیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس دن اللہ کے رسول کو اتنا جلال میں دیکھا، اتنا جلال میں دیکھا، اس سے پہلے کبھی جلال میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو حضور نے اس کو بلوایا اور حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اچھا یہ سرکار کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا تو سرکار منبر پہ جلوہ فروز ہوتے، لوگوں کو خطبہ دیتے. تو سرکار نے کیا فرمایا، اے لوگو تم میں سے بعد ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، تو تم میں سے جو لوگ امامت کریں، جو لوگ امامت کرائیں، وہ نماز مختصر پڑھائیں، کیونکہ ان کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہیں. ان کے پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہیں. اچھا اب اس احادیث طیبہ کو سامنے رکھ کر اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمارے ہاں تو بھی نماز لمبی ہوتی ہے، 7 منٹ 8 منٹ. نماز فجر ہمارے ہاں بمشکل 7 منٹ 8 منٹ، بمشکل زیادہ سے زیادہ 9 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. مگر جن کی وہ شکایت لے کر آیا تھا وہاں پر نماز فجر ہو یا دیگر نمازیں ہوں تو وہاں صحابہ کرام بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھے کہ کم و بیش آدھا گھنٹہ 25 منٹ 40 منٹ کی نماز ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب خود نفل نماز پڑھتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت بلال حبشی ہے کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھی، دوسری میں آل عمران پڑھی اور پھر سورۃ النساء پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ سرکار نے کبھی کبھار ایک ہی رکعت میں سورۃ بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، اور کبھی سرکار پہلی رکعت میں 6 پارے بھی پڑھ دیتے تھے. نفل نماز کی بات کر رہا ہوں، نفل نماز. تو اب اس سے یہ نہیں ہے، اب اس دور میں اگر کسی شخص پر 8 منٹ 7 منٹ 10 منٹ بھی گراں گزرتے ہیں تو یہ اس کا ہرگز عذر نہیں ہے، کیونکہ 8 منٹ 10 منٹ کی نماز کوئی لمبی نماز نہیں ہے. نمازیں تو وہ کہ ایک ہی رکعت میں سورۃ حامیم سجدہ پڑھ دیتے، ایک ہی رکعت میں سورۃ الرحمن پڑھ دیتے، ایک ہی رکعت میں سورۃ یاسین پڑھتے. اب وہ نمازیں لمبی ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. مگر آج اس دور میں اچھا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ انا اعطیناک الکوثر ہی رہے، ہر نماز میں قل واللہ احد بھی رہے، نہیں یہ بھی نہیں. ہاں اگر قوم لمبی قرات سننے کی اہل ہے اور سننے کو پسند کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بالخصوص جو راستے کی مساجد ہوتی ہیں وہاں پر یہ احتیاطیں ضروری ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ 7 منٹ 8 منٹ یہ کوئی لمبی نماز نہیں ہے. نماز فجر 8 منٹ 9 منٹ اس کو لمبا نماز بالکل نہیں کہتے، بالکل درمیانی، بلکہ درمیان سے بھی نچلی ہے. اللہ کے رسول جب نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو ظاہر ہے اس زمانے میں عورتیں بھی حضور کے پیچھے نماز فجر پڑھتی تھی. تو حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا میں نماز لمبی کروں، مگر اتنے میں بچوں کی رونے کی آواز آتی تو سرکار فرماتے میں نماز کو مختصر کرتا، کیونکہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں ماؤں کے لیے، دودھ کے لیے، انہیں جا کے بچوں کو دودھ پلانا ہے، تو سرکار نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ یہ عورتیں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. تو اس سے معلوم ہوا متنفر نہیں کرنا چاہیے. اب اس اندازہ لگا لیں یہ نماز کا آ گیا ہے. اسی طرح دعا کا بھی یہ حکم ہے، بیان کا بھی یہ حکم ہے، دینی محافل کا حکم یہی ہے، اتنا ہو کہ جتنا قوم سننے کی اہلیت رکھتی ہے. اب آپ بیٹھ گئے دعا کرائے جا رہے ہیں، قوم کے ہاتھ تھک گئے، اب وہ اٹھ کے جا بھی نہیں سکتی. اب اٹھ کے جائے گی تو کوئی بعید نہیں ہے، مولوی صاحب کہے وہ بیٹھ جا، کہاں جا رہا ہے، اب اس بیچارے کی عزت سب کے سامنے تار تار ہو جائے گی. اب اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا، اس کو کوئی مجبوری درپیش ہو گئی، وہ اٹھ بھی نہیں سکتا. اجتماعی دعائیں جیسے ہمارے ہاں مخصوص ایام میں جیسے شب برات ہے وغیرہ وغیرہ، اب یہاں پر تو عوام کو معلوم ہے کہ یہاں پر دعائیں لمبی ہوں گی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
نوافل ہوں گے، دعائیں ہوں گی، بیان ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معمول سے ہٹ کر آپ نے لمبی دعا شروع کر دی، یہ غلط ہے۔ نماز مغرب میں آپ شروع ہو گئے، یہ تو معمول سے ہٹ کرے، یہ تو معمول سے ہٹ کرے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ بیان بھی ہے اتنی دیر جتنی قوم نے، صاحب خانہ نے آپ کو جتنا کہا اتنا بیان کرے، صاحب خانہ نے آپ کو 20 منٹ کا 20 منٹ بیان کرے، بس زیادہ نہیں کریں۔ اس لیے کہ صاحب خانہ نے جس حساب سے عوام کو بلایا ہوا ہے اس حساب سے کہ جی 20 منٹ، جی 20 منٹ۔ اب صاحب خانہ نے آپ کو کہا 25 منٹ کا، آپ شروع ہو گئے، سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیے جا رہے ہیں۔ قوم تو پریشان، قوم تو بزن ہو گئی، کہہ کہ آنا ہی نہیں ہے کبھی، بھائی یہ مولوی صاحب صحیح پکاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے اپنے چبوترے پر ایک باریک پردہ لٹکا کے رکھا ہوا تھا، اور جس پر تصاویر بنی ہوئی تھی، یعنی کپڑے کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب اسے دیکھا تو سرکار نے اتار کر پھینک دیا، اور حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت کے دن لوگوں میں سخت ترین عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق جیسی چیزیں بناتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تصاویر والے کپڑے، تصاویر والی چادریں، یہ بالکل ناجائز، بالکل منع ہے۔ جاندار کی ہوں، انسانوں کی ہوں، پھولوں کی ہیں، درختوں کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جاندار کی تصویریں بالکل منع ہے۔ اب اندازہ لگائیں، گھروں میں تصویر لگانا یہ بھی منع ہے، تصویریں کھنچوا کر اس کو پھر پرنٹ کی شکل میں نکلوانا یہ بھی منع ہے۔ علماء نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کے حد تک ہی رہے تصویر، موبائل میں ہی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو نکلوانا اور پھر نکال کر اس کو گھر میں بطور تعظیم جیسے لوگ لٹکاتے ہیں، یہ بالکل منع ہے۔ اور بعض تو ایسے کرتے ہیں، وہ اپنے پیر کی تصویر نکال کر اس کو گھر میں آویزاں کر کے بعض اس پر پھول کے ہار بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز گناہ ہے۔ آپ نے پیر صاحب کو تو اندر تصویر کے اندر فریم کر کے کھڑا کر دیا ہے، اور رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے گھر میں، رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک